السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹڈی چیپٹر نمبر 4 اور اس کا آج پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم آج قرآن کریم کا تعارف پیش کریں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید کی ڈیفینیشن سے لغوی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ اس نے پڑھا، تو قرأ سے یہ لفظ بنا ہے قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے آنا۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے اس کو چلنا پڑتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید کے اسماء ہیں کچھ۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء پر، قرآن کریم کا اسماء پر کتاب البرہان لکھی ہے۔ کتاب البرہان میں آیات قرآنیہ سے ماخوذ 55 نام گنوائے ہیں۔ اس میں سے چند جو ہے وہ درج ذیل ہیں: الکتاب، الفرقان، النور، تذکرہ، شفا، العلم، البیان۔ صفاتی نام ہے کچھ: المجید، العزیز، الحکیم، الکریم۔ جیسے کہ ہم اکثر اپنی نارمل لینگویج میں بولتے ہیں قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، تو یہ وہی نام ہے۔ قرآن مبارک، قرآن مبین، بشرا، یعنی وہ نام جو قرآن کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ صفات ہیں۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں آگے اس کے کچھ حصے کا۔ قرآن اور پہلی آسمانی کتابوں میں جو مشترکہ باتیں تھیں وہ کون کون سی تھی؟ توحید، شرک، عبادت اور اخلاق۔ یہ تمام کی تمام باتیں تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحائف ہیں سب میں مشترکہ تھی۔ تو قرآن کریم جو ہے اس کی ترتیب ہے، قرآن کریم کی ترتیب کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ترتیب نزولی، جس میں قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس ترتیب سے نازل کیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو وحی ہے وہ 30ویں پارے میں سورۃ العلق میں ہے، اور آخری وحی جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی ترتیب نزول کے اعتبار سے۔ لیکن جو کتاب کی شکل میں ہے وہ قرآن کی کون سی ترتیب ہے؟ وہ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے ادوار، نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ ایک ہے مکی دور جو کہ 13 سال پر محیط ہے، اور دوسرا مدنی دور ہے جو 10 سال پر محیط ہے۔ نمبر 1 مکی دور، ہجرت سے پہلے کا دور۔ نمبر 2 مدنی دور جو کہ ہجرت کے بعد کا دور ہے۔ اگر ہم سے کوئی کوشچن کرے تو مکی صورتیں کون سی ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے مضامین اور خصوصیات، صورتیں جو ہیں اور آیات یہ مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کی تعداد 86 ہے۔ اس کے مضامین کی اگر ہم بات کریں تو مضامین کون سے ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، سابقہ انبیاء کے حالات ہیں اور آخرت ہیں۔ اور مدنی صورتوں کے مضامین اور خصوصیات، صورتیں اور آیات طویل اور لمبی ہیں۔ ان صورتوں میں، مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ معاشی اور سیاسی قسم کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے، اور اس کے علاوہ مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و احسان، تجارت میں لین دین کے احکامات اور جہاد کے فضائل کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ اور عبادات میں روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نازل کی۔ اور قرآن کریم کی جو معلومات ہیں ان کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں، اور قرآن کریم کن کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کب نازل ہونا شروع ہوا، یعنی قرآن کا مدت نزول کتنا ہے؟
तकरीबन 23 साल के अरसा में अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया। आगाज़ नज़ूल यानी पहली वही कब नाज़िल हुई? 17 रमज़ान मुबारक 41 सने विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख्तिताम नज़ूल कुरान करीम की आखिरी वही कब नाज़िल हुई? 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को। कातिबीन वही की तादाद 40, कुल पारे 30 हैं और कुल सूरतें 114 हैं। मक्की सूरतें 86 हैं, मदनी सूरतें 28 हैं। कुल रुकू कुरान करीम के कितने हैं? 558 हैं, लेकिन जो मारूफ है वो 540 है, जो कि गलत है। कुल आयात 6236 हैं, जबकि हमारे यहाँ जो मारूफ है वो 6666 है, ये भी गलत है। कुरान करीम की मनाज़िल कितनी है? मनाज़िल की तादाद 7 है। सजदा तिलावत की तादाद 14 है या फिर 15। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का सजदा जो 17 पारे में है, उसको अगर हम ऐड कर लें तो ये 15 हो जाते हैं। सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है, सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। जिस सूरत में तस्मिया नहीं है उस सूरत का नाम सूरह तौबा है। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक कितनी दफा आया है? 4 दफा कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरत इसम मुबारक आया है। और कुरान करीम की किस सूरत के अंदर 2 दफा तस्मिया है? वो सूरतुल नमल है। और इस तरह कुरान करीम के अंदर तस्मिया की तादाद टोटल 114 है। और ये है आज का हमारा लेसन। अगले लेसन तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।